بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج کا جو میرا عنوان ہے وہ ہے شمس الہدایہ کتاب کا مقدمہ۔ پیر سید حضرت مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب شمس الہدایہ کو برصغیر میں علمی طبقہ والوں نے بڑی اہمیت دی، کیونکہ جو علم کی کتاب ہو اس کو سمجھنا، اس سے فائدہ حاصل کرنا اہل علم کا ہی کام ہوتا ہے۔ تو اہل علم نے اس سے استفادہ حاصل کیا، اور بعض ایسے تھے جو قادیانیت کے قریب جا چکے تھے، تو جب انہوں نے شمس الہدایہ کتاب کو پڑھا تو ان کی اصلاح ہو گئی اور وہ قادیانیت سے پیچھے ہٹ گئے، اور انہوں نے پھر قادیانیت کے رد میں کتابیں لکھیں۔ تو اس کے متعلق یہ ہے کہ اختلاف امت ہونے کے باوجود بھی، یعنی کہ امت محمدیہ میں یہ جو مختلف مسلک ہیں، فرقے ہیں، اس کے باوجود بھی شمس الہدایہ کتاب کو مانا گیا اور اس سے فائدہ اٹھایا گیا۔ تو اس کے متعلق پہلی رائے جو پیش کرتا ہے اہل حدیث کے مشہور عالم مولوی عبدالجبار صاحب غزنوی نے امرتسر سے آپ کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے لکھا کہ شمس الہدایہ کے مطالعہ سے نہایت محظوظ اور مستفید ہوا۔ امرتسر ہی کے ایک مولوی حبیب اللہ صاحب نے لکھا کہ شمس الہدایہ کے مطالعہ سے بعض مرزائی تائب ہو کر سیدھی راہ پر آ گئے۔ وہ خود بھی پہلے مرزائی تحریروں سے کچھ متاثر تھے، مگر حضرت پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب نے انہیں صراط مستقیم پر قائم رہنے میں مدد دی، اور پھر وہ اپنے شکوک کے ازالے کے لیے حضرت مؤلف سے رجوع کرتے رہے، جس کی تفصیل حضرت کے فتاوی مہریہ میں موجود ہے۔ خدا کی شان کہ پھر انہی مولوی حبیب اللہ صاحب نے رد مرزائیت میں ایسی مفید کتابیں لکھیں کہ دیوبندی مکتبہ فکر کے مشہور علامہ شبیر احمد عثمانی نے بھی انہیں اپنے حواشی قرآن میں سورۃ المؤمنون آیت 50 کی تشریح کرتے ہوئے خراج تحسین پیش کیا۔ چنانچہ اس چیز کا قادیانی حلقہ میں سخت رد عمل ہوا، اور اس رسوائی کا داغ مٹانے کے لیے 22 جولائی 1900 کو مرزا صاحب کی طرف سے ایک اشتہار تمام ہندوستان میں تقسیم کیا گیا، جس میں برصغیر کے تمام مشائخ علماء کرام، عموماً حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب شمس الہدایہ کے ساتھ 86 جید علماء کرام کو خصوصاً لاہور میں 25 اگست 1900 کو مناظرہ کی دعوت دی گئی۔ اس کھلے چیلنج کو سب سے پہلے پیر مہر علی شاہ صاحب نے قبول کرتے ہوئے اپنی طرف سے 25 جولائی 1900 کو اشتہار شائع کر دیا، اور حسب وعدہ 25 اگست 1900 کو لاہور تشریف لے گئے، لیکن مرزا صاحب میدان مناظرہ میں آنے کی جرأت نہ کر سکے، جس سے مرزائیوں کو نہایت خفت اٹھانا پڑی۔ تو یہ ہے مرزائیوں کا حال کہ وہ اپنے جو ان کے مقابل آتا ہے اس کے مقابلے پر ہی نہیں آتے، مناظرہ کے لیے ہی نہیں آتے، تو وہاں پر آتے ہی نہیں۔ تو اور جب ان کے خلاف کوئی کتاب لکھی جاتی ہے، ان کے رد میں کوئی کتاب لکھی جاتی ہے، تو اس کا جواب دینے کی بجائے وہ الٹا گالیاں دینے شروع کر دیتے ہیں۔ تو پیر صاحب نے شمس الہدایہ کتاب جو لکھی وہ مرزا کی ایک کتاب کے جواب میں لکھی، کہ جس میں اس نے ثابت کیا مرزا نے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وفات پا چکے ہیں، اب وہ مر گئے ہیں۔ تو
پیر مہر علی شاہ صاحب نے ثابت کیا شمس الہدایہ کتاب میں کہ وہ زندہ ہیں، وہ آسمانوں پر ہیں، وہ آئیں گے۔ تو اس کتاب کے جواب میں انہوں نے ایک اور کتاب لکھی جو اس کا جواب تو نہیں تھا، ایسے ہی یہ بھری پڑی تھی خرابیوں سے، تو پھر اس کے جواب میں بھی کتاب لکھی گئی، یعنی کہ ہمارے علماء کرام کی طرف سے برحق جوابات دیے گئے، مگر ان کی طرف سے کبھی وہ مناظرے سے بھاگ جاتے اور کبھی وہ سوالوں کے جواب میں گالیاں دیتے اور کبھی کتاب لکھتے تو اس کا بھی کوئی منہ سر نہ ہوتا تھا۔ تو اس طرح سے انہوں نے کیا۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اہل باطل کو ہدایت عطا فرمائے اور انہیں دار اسلام میں داخل کرے، ہمیں ہمارے ایمان پر ثابت قدم رکھے۔ جو مرزائیت دن بدن پھیلتی جا رہی ہے، مسلمانوں کے مذہب ایمان کو خراب کر رہی ہے، اللہ پاک ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔